اچھا، سب سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک آخری دن جب آپ ایم تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے مخالف نہیں ہوں، اور اس کا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے، ایک وہ سنڈے والے دن پروٹیسٹ اور پھر ریکٹ پہ ریکٹ بنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میں آپ کو سچ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی نہیں رہ گیا جنہوں نے ہمیں نہیں کہا. میں سب کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جتنی مدد کر سکتے ہو عمران خان کی کرو، پاکستان کی کرو. تو یہ جو فینومینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیے جبران، میری جو 26 سال کی سٹرگل ہے وہ سٹرگل ایک کرپٹ مافیا کے خلاف تھی، اور وہ جو کرپٹ مافیا تھا وہ دو پارٹی فیملی پارٹیز اور پھر ان کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے لوگ جو کہ سب کرپٹ سسٹم کے سے فائدہ اٹھا رہے تھے، بینیفیشریز تھے کرپٹ سسٹم کے. تو میں نے جب پہلے دن آپ کو پتہ نہیں میں نے جو پہلے خطاب کیا قوم سے، تو میں نے پہلی چیز یہ کہی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سارے جمہوریت کے نام پہ میرے خلاف کیمپین کریں گے. یہ میں نے پہلے دن اپنے خطاب سے کہا تھا، کیونکہ دیکھیں ایک میں آپ ذرا ایک اصول بتاتا ہوں کہ اگر ایک ملٹی نیشنل کے اندر بھی اگر آپ نے چینج لے کے آنا ہے تو چینج تب آتا ہے جب وہ بینیفیشریز پرانے سسٹم کے ان کو جب تک ہٹاتے نہیں تب تک آپ چینج نہیں لا سکتے. تو مجھے تو پتا تھا کہ جب بھی جس وقت اس ملک میں اصلاحات شروع کریں گے تو شوگر مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا اور قبضہ مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب افیلیٹڈ تھے ایک کرپٹ سسٹم سے. تو وہ جو کرپٹ سسٹم ہے اصل میں تو ہماری جنگ اس کے خلاف ہے، بس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. تو مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. تو یہ جو سارا ڈرامہ دیکھا آخری دن یعنی ہماری گورنمنٹ کے آخری دن. اچھا معیز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ارے خان صاحب کی اینڈ سے جو مائک ہے وہ میوٹ پہ ہے اس وقت. لو آپ صحیح ہے. اچھا عرفان بولے آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے خان تو صاحب. ٹو سمرائز کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں جو میری کوشش تھی جو سارا سٹیٹس کو ہے جو ایک کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے ان سب نے اکٹھا ہونا تھا. تو وہ جو تین اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اوکے جبران، نیکسٹ کوسچن یا کسی اور کا کوسچن لینا ہے؟ پہلا کوسچن ایک سائمہ کا ہے لنڈن سے. میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز اچھا ہوگا، لیکن ان کا کوسچن بڑا سمپل سا ہے. وہ کہتی ہیں آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کوسچنس بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ، ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود اب یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ، مینٹل لیول پہ، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بولیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی سائمہ کے لیے؟ جی سائمہ کے لیے میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے اسٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں تو وہ سارا وقت کنسٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں، یا ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اسپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ جیت سارا وقت ہی رہے گی. اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کی ڈائنامکس سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں تو بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آتا ہے سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میں ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو ابھی آج کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اس نے بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے وہ زیادہ ضرورت ہے وہ اپرچونٹی جو ہے زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑے.
تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی اور ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے قربان نہ کرے. جی جبران. جی اچھا, دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنز کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے, اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا, اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہے, اور انسان ایک انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمیشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ جو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا, اور میں آج آپ سب کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت یہ تینوں پارٹیز کے بلکہ ساری پارٹیز لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے, اب ہم تحریک چلا رہے ہیں, اس کے لیے پیسے چاہیے. تو 2 دنوں کے اندر اسکور پہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ جو کال دے ہیں اور دیکھیں گے ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم, یہ وہ لوگ جو ان کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارے کیس رکھا صاحب نے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر رہے ہیں اور ایک پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران, آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے, سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی, اور خاص طور جو 22 سال, تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے, اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی, اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا, اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں, میر جعفر نہ بیٹھے ہوں, جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, آدھے ضمانت کے اوپر ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور 30 سال سے پاور میں تھے, جس کی وجہ اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے حالات تھے. تحریک انصاف نے جب چھوڑا تھا ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن, 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ, آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس,
اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں, انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6% میں, اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت اور دو لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کیسز, کرپٹ لوگ, اس لیے قوم آج موبلائز ہے, اس لیے آج قوم ایک نئی طریق پہ نکل پائی ہے, وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے, اور یہ جو پبلک آپ ریسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. جبران نورین ہے, ہاں مس نورین آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر, بیکاز یو آر اسٹل پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں, میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی, اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں, آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تھینک یو سر. دیکھیے اسلاموفوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے, اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر, لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح, اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا, اور میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز, یونائٹڈ نیشنز میں, OIC میں, یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا, کیونکہ ہم مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے, اور وہ کوئی مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ سے بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا, پھر UN میں بھی اٹھایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 50th مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے اسلاموفوبیا ڈے, بٹ اس میں ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں, جو برٹش پاکستانی بھی ہیں, پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے, میری سپورٹ کیا. یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر, تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کوشچن ہے بار بار آ رہا ہے, وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں, کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے, اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہے عمل ہوگا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح, تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک اور کوشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے, کیونکہ مائنورٹی گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے, وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا, کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا, وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی, میں پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے میجورٹی سے لے کے کلیئر میجورٹی, تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں, تاکہ ہم طاقتور گورنمنٹ ہو, تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمیں ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے اس سے, بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا, اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس باری ہم خود ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا بھی صحیح, ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے, کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو
ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO-2 مل جاتا ہے، یاد رکھیں اس کو NRO-1 مل چکا تھا، جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن شٹ کیس تھا جسے اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر انہوں نے کیسے چوری کی، ان کے پیسے باہر کیسے گئے، اوپن شٹ کیس تھا، وہ مشرف نے ان کو NRO-1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے زرداری کو بھی NRO-1 ملا اور انہوں نے کھل کے کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ اب سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے ٹی کے کیس، شہباز شریف کے اور FI کے کیس، یہ سارے کیس پرانے ہیں، یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آپ کو NRO-2 ملتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو جو مرضی کرو، صرف چھوٹے چھوٹے جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی، طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج کہ سب قانون کے ایک برابر اور جو خوشحال معاشرے ہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ اسکینڈینیویا، آپ رول آف لا دیکھیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا قبضہ بھوک ہوگا، تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی، تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے اور اوورسیز. یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں ہیں، اس کے بچے لندن میں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر اس پہ ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے گیس کے اکٹھے تھے، ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO-2 لیتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم میں اپنی قوم کے ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران جی تیمور آپ نیکسٹ اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں، دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں، اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا، جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا وہ پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے، اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے کہ اب ہم گورنمنٹ میں آگے کیا تیاریاں کرنی ہیں. پہلے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے. ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کی کرائسس ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ. تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے، انشاءاللہ اس باری ہم پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے، آپ کے کلوز تھے، وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹیکل
پالیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ کی جو دوستیاں جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھی, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر, اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس پارٹی میں تھے, جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنے جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور جو اپنے لیگل کام ہے ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلہ ہے وہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے بڑھ جاتی ہے تو ہم نے تو اس پر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور ویلم کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس, کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں, اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے تو کیوں اتنا ریگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی کہ اگر ہم محفوظ ہیں اس کا مطلب غلامی کرنی پڑے گی. اگر یہ کرنا ہے تو پھر کیوں ہم رہیں گے اسی طرح قرضے لے کے اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں کہ بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑا وعدہ ہے کہ ہٹا دو تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں نہیں رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور وہاں جا کے اپنی زندگی گزارے. یہ پاکستان نے سب کچھ دیا, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور اور جن کے اوپر اربوں روپے کے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے میں اور نیب میں 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کریں, اور انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟
بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے. ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ میں نے بار بار نہیں آج کل پڑھنے کا موقع ملتا. سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں. جی جبران. اچھا ہاں ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں بوٹس کہا نا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تو یہ آواز 80 ملین کے قریب پہنچی 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں بوٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی. کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے. پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ کامیڈی شو ہوتی ہے. اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر اب خود جس طرح آئے ہیں جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا وہ جو سائبر تھا ہم بار بار شباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے ہیں کہ آگے دیکھیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. یہ نون پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم کو ہیڈز کو کیا پا کے دیکھیں تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم باہر سے ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے. پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے ڈنڈے ماریں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی انپاپولر ہو گئے. وہ مریم کہتی تھی کہ پتہ نہیں ان کو باہر لوگ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے. اتنی کوشش کری اسی طرح کا الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک یہ تھے, آج ہی چپ رہے ہیں اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ کو یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شباز شریف کا جو کہتا تھا زرداری کے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شباز شریف سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کوشچن ہے جبران, ایک کوشچن ہے اور بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہو تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط اس کی مضبوطی کے لیے بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں. بلکہ یہ دونوں پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. یہ جب گورنمنٹ میں تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی, ڈان لیگز کو ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو کہتا وہ کیا تھا, وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین قاضی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو سارا پورا آرمی چیف ان کے اوپر اٹیک کر. دیکھیں ہمیں بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک دفعہ زندگی میں جیل دیکھا, اس کے لیے میں نے دیکھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا
اور یہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشیل بہت پوٹینشیل ہے، یہ میں نے اندر حکومت میں آ کے دیکھا ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا، اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نواز شریف بیٹھے ہوئے، زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز نہیں ہوتے، وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کہ ان کو نہیں کر سکتا، ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے، اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا، بہن چرا لے گا، موٹر سائیکل چلا لے گا، وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں کیونکہ زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں، وہ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے، وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ، لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دونوں نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں، دوسری جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ڈاکٹر ناز، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر اینی ہے. سو میں جو نا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں، اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. ٹھیک ہے سر، آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے، گھبرانا نہیں ہے. تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے، کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریں گے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے، اور ہم کس طرح سے جو ہے نا پھر وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز، جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کو، وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں، یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے، پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں، جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوفزدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے، سندھ میں سب سے زیادہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے، غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے، لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوفزدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے میں نے پورا ارادہ کیا ہوا کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا، اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے میں. سر ایک کوشچن یہ ہے، جبران آپ اگلا اسپیکر لے آئیں، میں تب تک ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ ابھی جو ایک ریلیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا، اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے، ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں، اور اس پہ ایک بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں، ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا؟ کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا، چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو؟ تو ان کوشچن اس کہ ان پارٹیز، آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی، یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں، وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی، اور جو نون لیگ وہ بھی ایک بات ہے، اس سے سارا جو رائٹس ووٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس دفعہ 2/3 اکثریت ہی تھی، وہ بھی اب سب سے پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں.
اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے کو اب نظر نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہ کو پیچھے؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں دو چیزیں تھیں جو بادشاہ میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں, اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل نیشن ہے ڈیموکریسی. نہ ان کے اندر رول آف لا, یہ سارے ان کو کرپشن کے کیسز 30 سال سے, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں, مریم ہے یا وہ حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے, انہوں نے زندگی میں کام ہی نہیں کیا. ان کے کوئی کریڈینشیلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریویلیجڈ ہیں, بادشاہوں کی طرح, شہزادوں کی طرح رہے ہوئے. ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. بادشاہ کی طرح تو ان کی پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, لیکن پریویلیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں, کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. ان کے وہ ان کو کوشچن نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتے ہیں, درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کے ہاتھ بال کھڑے ہوتے ہیں بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ رہی ہیں, یہ کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کوئی فیملی نہیں ہے, عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے, یا میریٹوکریسی ہے, مراد جیسا جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے, علی محمد آ سکتا ہے, جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران, ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب, اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا پہ بھی کافی, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں, جو فیئر بات کرتے ہیں اور پریشر میں نہیں آتے؟ جی جبران, دیکھیں ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں, اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ آ کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی ہم نے کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی, اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی, اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ, فیک نیوز نکالے گئے گورنمنٹ کے اگینسٹ. اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں جو ہمارے دور میں ملی. اور بار ہمیں اٹیک کیا جاتا سو کالڈ لبرلز کے, جی بڑا میڈیا سختی ہے, اور ہر قسم کے میں یہ جرنلسٹ ہیں جو بڑے ہمارے اگینسٹ کیمپین کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں, سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں, سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوپ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے ہیں یہ جو اسٹیٹس کو ہے, یہ جو پورے مافیاز ہیں, اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو دیکھ لیتے ہیں, فائنینشیل انٹرسٹ کو, اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو, اینکرز کو, ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے, اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر, اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوپ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے, مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل بنائے پاکستان میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں تو 26 سال پبلک کی عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟
وہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے ہر بار نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن آپ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے خان صاحب، ایک نیوز ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے، وچ از اے ریکارڈ آف سارٹ. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے، 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے، اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے، ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے، اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے، کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے، ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیے. یہ جو امپورٹڈ نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے سازش کر کے باہر سے جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے میر جعفر، انہوں نے سازش کی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم وقت چلا گیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا، تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزی کنٹرولبل تھا، تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے، اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ تحریک بن گئی ہے، اور یہ اب اور زیادہ آگے جائے گی، کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے، جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر، یوتھ کے اندر، وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشن پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کوشچن آ رہا ہے، آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کی ہے کل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کل؟ بالکل میں 100% جلسے منار پاکستان کے جلسے میں، کیونکہ دیکھیں منار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے اسپیشل جگہ اس کی ہے، کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا، اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی پاکستان کا سمبل آزادی کا، اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے جانا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کوشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ، اور پھر توفیق صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب، اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو. میں صرف سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے تھینک یو. ہم باہر بیٹھ کے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے، ہم سب کچھ بلکہ تیزی سے آگے طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیر پہ کھڑا ہو. پیر تب کھڑا ہوگا کہ پاکستان کے ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئے. ریمیٹنس ریکارڈ 31 ارب ڈالر، ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ پاکستان میں صحیح ڈائریکشن میں آئی ٹی کے لیے بڑے کنسیشنز دیے، ٹیکنالوجی زونز بنائے، تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے کہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے.
لیکن یہ جو ریفارمز ہیں بلین سونامی میں جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے، ڈیمز بنائے وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن اپارٹ ہے، ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے پھر جو ہم نے رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی بنائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے، عظیم قوم بنتی ہے، اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹرانسفارم کیا سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ لوگ جن کو کوئی یعنی مانتا ہی نہیں تھا، دو سپر پاور سے دونوں طرف، وہ دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا اور تاریخ کا حصہ. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے، انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے، امر بالمعروف، ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا نا کہ میں نہ ادھر ہوں، یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف، یہ جو چینج لے کے آئے تھے، یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے، یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائے گا. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا ڈیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ، اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا، میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ وہ کہہ رہے بڑا کینڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی، جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے، تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا، 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر اس کے بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب کوئی جاتا ہے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہے. تو میں خود کے ڈائنامکس ہے نا کہ ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ اور کیونکہ ساری زندگی ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ failure is an orphan and success has many fathers. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے، کیونکہ میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر سے زیادہ کہ ہم قوم بنے، کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے، وہ قرضے بھی دے سکتی ہے، وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے. لیکن جب تک قوم نہیں بنتی تو وہ اسی طرح ہی رولتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اس طرف نکل گئے ہیں جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹرینتھ ملی. آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آر ڈے کہ ہماری وجہ سے آپ کو تو اسٹرینتھ ملی، ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹرینتھ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. اچھا یہ ایک CTO ہے، چیف ٹیکنالوجی آفیسر IBM کے ناسا میں، نعیم الطاف ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پلیز اس کا جواب دیجیے. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا
اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے پر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا, یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھیں. اسپیکر سے جی توفیق صاحب اور پھر یاسف اور پھر ڈن. توفیق صاحب. تھینک یو جبران. السلام علیکم اسکپر. میرے 2-3 بلٹ پوائنٹ کوشچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. کوشچن از کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرئنس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے کور ورکرز کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فبرڈ, خدا نخواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں, نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی, کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں. اینڈ مائی سجیشن از کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں جو آپ کے فالوورز ہیں, جو ہارڈ کور فالوورز ہیں. یہاں پہ اسپیسز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں, کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, I mean you name it. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا, بیکاز وی فالو یو ایز اے لیڈر, یو آر آر لیڈر, اف یو گونا سے کہ آل دا پیپل ہو فالو می ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ دس, تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اور آئی تھنک کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی. تھینک یو. سوری پہلا کوسچن کیا تھا, باقی دو کیا تھا پہلا کوسچن کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے, فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں, اس کے اندر بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن پر ہماری پی ٹی آئی کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے فیصلے ابھی تک سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ کٹی دیکھی جائے, تو ان کی فنڈنگ دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر چڑھے ہوئے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں آتے, ہم چاہتے ہیں, میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں, ہماری پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, باقی تو ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو تو پتہ چلے کہ ایکچولی کون سی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں, کنزرویٹو, لیبر, انگلینڈ یا ریپبلک کیسے فنڈ ریزنگ کرتی ہے, تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دوسرا کوسچن فوج کا اور الیکٹیبلز جو ہیں ان میں سے کئی بڑے ہمارے ساتھ کھڑے رہے, اور انفارچونیٹلی کئی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہمارے سے بڑی غداری کی. تو اس میں کوئی شک نہیں, اس باری جو میں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹکٹس, اب کیونکہ میں نے یہ ٹکٹس نہیں دی, زیادہ ٹکٹس پہلے نہیں دیے, اس بار ایک ٹکٹ میں جانے نہیں دے رہا جب تک خود اس کو اسکروٹنائز نہ کروں. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم نے پریفرنس دے دی نظریے پہ, کیا ان کا کوئی بلیف سسٹم ہے, کوئی نظریہ ہے, یا وہ صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار یہ غلطی نہیں ہوگی. سر ایک آکوپائڈ کشمیر سے ایک کوشچن ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹینڈ, اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئیں؟ کشمیر کی بات, جی کشمیر کے بارے میں. دیکھیے
پہلے تو حکومتیں پچھلی بات نہیں کرتی تھی کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فورن آفس کی اسپوکس پرسن تھی, انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو. تو ان کی اوور آل تھے, گھبراتے تھے ہندوستان کے کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے, دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں, آف شور اکاؤنٹس میں, ان کی پراپرٹیز باہر ہے, اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے اس وقت, تو ان کی بھی پراپرٹی کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ, کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے, وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی, تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہے. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی اسٹینڈ یا اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ میں نے ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں, اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنس ریز کی, اور یہ پھر ایک اسٹرگل کا حصہ ہے. اب جنگ تو لڑنے سے جنگ لڑنے کا سوچے بھی کوئی نہ, جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر نیوکلیئر آرمز ہیں, سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ, انٹرنیشنل فورمز یو این پہ ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنس ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یہ جو ہندوستان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنس. جی جبران صاحب, کین وی جسٹ ہیو اٹ فار 5 منٹس؟ چلے جسٹ 5 منٹ ہیں جبران, جسٹ ہیو اے فیو اسپیکرز اور ہم ریپ اپ کریں. بالکل, keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please bole kuch. Assalamu alaikum. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. Sir ji, میرے پاس کوئی question نہیں ہے. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin. Because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیلڈ لائک مینڈیٹری, یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ ورک بینگ ڈن بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بالکل. ایک چیز یاد رکھنا, میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی زندگی پر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کا ٹائم نہیں رکھا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران, ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ بھی کہہ رہے ہیں, لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں.
मोइز, अगर आपको वसीम अकरम देख रहे हैं, मुझे एक पहले अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका भी याद है, मैं ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा। एक्चुअली वो फ्रीज हो गया है क्योंकि ट्विटर ने कभी इतना अपनी हिस्ट्री में 163,000 स्पेस में कभी नहीं देखा होगा। तो वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इमरान गजाली है हमारा, उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसका कुछ करो, लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम ना फ्रीज हो गए। मैं आपको भी पता है अरसलान, आपका अकाउंट ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम भी यहाँ पे, क्योंकि वो मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है और वो मैक्सिमाइज हो गया है। सो दिस इज, तो आई थिंक रैप अप करें जिब्रान। हाँ, बस यासिफ छोटा सा क्वेश्चन और फिर जस्ट आस्क वेरी टाइनी वन। यासिफ जल्दी से पूछ ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ साहब, जो आपने इस्लामोफोबिया पे स्टांस लिया है उस पर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी आतिफ, मुबशिर, असद और आकिब, इनकी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से मैं आपको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा ये मेरा सवाल ये है कि आप जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट रही है उसको जो टॉपल किया गया है उसके स्टार्ट में हमने देखा कि हमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और MNAs की ब्लैकमेलिंग, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग वगैरह। तो हम सब का यही मुतालबा रहा है कि हम क्यों सदारती निज़ाम की तरफ नहीं जा रहे। तो अगर हमारी इंशाल्लाह कुछ महीने बाद हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है तो उसमें हम क्या, आप सदारती निज़ाम की तरफ आप क्या देखते हैं इस पर? पहले तो मैं आपको जो चीज़ हमने कोशिश की और वो ये सिर्फ एक चीज़ की कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर ये कभी भी सोच नहीं आई कि हम सलमान रुश्दी की किताब के बाद तकरीबन 30 साल पहले हर थोड़ी देर के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता था और यहाँ हमारे तोड़ हो जाती थी, उधर भी लोग निकलाते और मगरिब को पता ही नहीं था, अवाम ज्यादा था, थोड़े से लोग फितना कर रहे थे, उनको तो पता होता था, अवाम को नहीं पता चलता था। और वो तोड़ करके और वो कहते थे कि देखिए इस्लाम बड़ा तंग नजर है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। तो मैं तब से लगा हुआ था, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इसकी आगे हेड्स ऑफ स्टेट जो हमारे ज्यादातर मुसलमान मुल्कों में है उनका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जो मुसलमान हैं मगरबी मुल्कों में और जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो देखिए अगर उनको सही माने में पता चल जाए, जो मैं समझता हूँ अगर आप फोरम्स में रेज कर लें, तो हमने साबित किया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने हमारे साथ मिलके वो 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया करार दिया। तो ये खुशी है कि हम कम से कम अपने 3 साल में वो कर गए जो कभी किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं किया। दूसरी चीज ये जो अभी आपने आखिरी बात की कि क्या थी आखिरी बात, अभी क्या कहा इन्होंने, मैं भूल गया। प्रेसिडेंशियल देखिए ये जो 3.5 साल मैंने हुकूमत की है, ये मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बड़े थे, कोशिश हम कर रहे थे रिफॉर्म करने की, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने की, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ थी गवर्नमेंट में कि हम जो ताकत चाहिए ये करने की वो हमारे पास थी नहीं। फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, सारा पार्टनर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता था, ब्लैकमेल होता था। फिर हमारे अपने बैक बेंचर्स जो ज्यादातर ये जो बाहर से आए थे बाद में, जिनकी कोई लॉयल्टी नहीं वो ब्लैकमेल करते थे, बजट पास करना आजाद होता था, वो यानी हर कोई इम्पोर्टेंट बिल होता था उसके लिए मुश्किल पड़ जाती थी, कोरम हमारे पूरे नहीं होते थे, इंटरेस्ट था नहीं पार्लियामेंट में, सो लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट नहीं था, बस डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर सारे मुत्तफिक होते थे। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ तब चल सकता है जब एक माशरे के अंदर वो मॉरल एवोल्यूशन उस लेवल की हो, उनकी अखलाकियात के मयार उस लेवल के हो कि वो तसव्वुर भी ना कोई करे हॉर्स ट्रेडिंग का, तसव्वुर भी ना कोई पार्लियामेंट में आके पैसा बनाना है या डेवलपमेंट फंड्स, ये तब चलता है। ये सवाए एंग्लो सैक्सन मुल्कों के अंदर यानी 4-5 मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड,
یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہے جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3-4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے تو جیل میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں یہاں 40 ارب کی کرپشن کیس ایف آئی کیس نیب میں ہے اور ایف آئی اے میں، تو وہ پرائم منسٹر بن گیا. ہمارا یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹ بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعہ پھر یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج چاہتے ہیں، ریفارم بھی چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا بلیک کریں، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. بس یہ ہے کہ ہم ریپ اپ کریں. جسٹ ایک ہاں جی لاسٹ ہے، بس ایک مجھے صرف یہ پوچھنا تھا، میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب، آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں، سب کو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے، مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خان ہم لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے اور یو نو وی آر ویری پراؤڈ. تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈینس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پہ؟ ہاں دیکھیں جبران، جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو 18 سال کا اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی اور وہ بائی دی وے کلونیلزم غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو کلونیلزم یہ سب سے بری چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر کمپلیکس ڈال دیتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اندر بلیو ہی نہیں کرتے، آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ ان کا آپ سمجھتے ہیں مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ہماری ٹیم کبھی یہ تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب تو نہیں تھی. اور پھر دیکھتے ہم آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہیں لوگ ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو آپ سوچیں کہ قوم کو کیسے اٹھائے گا جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ ہم غلام ہیں اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا، میری تو ٹیمیں کمزور تھی جب میں کیپٹن بنا، زیادہ تر ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے، لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا. ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے اسامہ بن لادن پر آپریشن کیا تو وہ چھپ بھی گیا 3 دن اور پھر وہ اوباما نے کہتا ہے بیٹھ کے کال کی پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے ملک میں آگے آدمی مار دیا ہے، تو کہتا ہے اس کو موبائل دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ، یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایسا ایک
نیشنلسٹ آزادی کی فیلنگ اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ گرائی گئی. جو لوگوں میں میں اب دیکھ رہا ہوں یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان ایک قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا, نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے جس میں ایک پاکستان کی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے.